ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، آپ کے صحابہ کے بعد تابعین پر، تابعین کے بعد تبع تابعین پر، محدثین پر، ائمہ دین پر، مبلغین، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ نبی محترم اور حضرت ابراہیم کی سیرت میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، ان میں سے تربیت اولاد کا موضوع بھی بہت اہم ہے۔ اس تربیت اولاد کے موضوع کو اگر ہم سامنے رکھیں اور محرم کے اس جو ماہ گزر رہا ہے اس کے ساتھ اگر اس موضوع کا کچھ موازنہ کیا جائے تو ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سے اپنی اولاد کی، اپنی بچوں کی تربیت کا ایک بہت خوبصورت انداز بھی ملتا ہے۔ اور چونکہ ماہ محرم چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے اس ماہ محرم میں ایک طبقہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں خاندان نبوت سے بڑی محبت ہے، خود کو محب ظاہر کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خاندان صرف وہ نہیں ہے کہ جس کو تم خاندان کہو، خاندان میں سسر بھی آتے ہیں، خاندان کے اندر بیویاں بھی آتی ہیں، خاندان میں سارے رشتہ دار بھی آتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو میں نے تمہیں سکھایا، یہ جو میں نے تمہیں اسلام کی طرف دعوت دی، یہ جو میں نے تمہیں بہت سے اسلام کے مسائل بتائے، میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن ایک چیز تم سے مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کا خیال رکھنا، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا۔ تم نے قرابت داروں کے خلاف تو تبرہ کیا اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو موضوع سر دست آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی براہ راست اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، اور میرا اور آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، نبی محترم جب بھی کسی سفر سے آتے آپ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکاتے، آپ ان کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتے، حضرت فاطمہ باہر آتی، نبی محترم ان کے ماتھے کو چومتے، حضرت فاطمہ ان کو اندر لے کے جاتی، اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتی اور خود دائیں بیٹھ جاتی یا بائیں بیٹھ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، جب بھی سفر سے آ رہے ہیں اپنی اولاد کے گھر پہلے جا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس بعد میں جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ پوائنٹ خود بخود نوٹ کرتے چلے جانا کہ ہمارا طرز عمل اپنی اولاد کے ساتھ کیا ایسا ہے۔
اور حضرت فاطمہ جب کبھی نبی محترم کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں، نبی محترم اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں، ان کے ماتھے کو چومتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تو اپنی جگہ اور نشست پہ بٹھائیں، باپ ہے، بات بنتی ہے، لیکن اب نبی محترم کا طرز عمل کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور خود دائیں یا بائیں بیٹھ جاتے ہیں۔ بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو بیٹی کے گھر آنے پہ ایسا استقبال کرتے ہیں؟ کر بھی لیں تو دل کے اندر عجیب قسم کی بیداری ہے، اپنے گھر سے آ گئی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں خراب ہو گیا، کوئی معاملہ تو نہیں بگڑ گیا، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہو گئی، اپنے بستر یا اپنی کمرے یا اپنی جگہ پہ بٹھانا تو درکنار بیٹیوں کے ساتھ۔ آج ایسا معاملہ کیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، گھر کا جو سب سے آخری کونا ہوتا ہے اس کے اندر والدین بھی اپنی بیٹی کو جگہ دیتے ہیں، اور بیٹے کے لیے جو سب سے عمدہ کمرہ ہوتا ہے باپ اپنا کمرہ چھوڑ دیتا ہے، بیٹے کی شادی ہونی ہے میں اپنا کمرہ چھوڑ دیتا ہوں، بیٹا ادھر شفٹ ہو جائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر تربیت اولاد کے حوالے سے اس قدر نمونے ہیں کہ ڈاکٹر فضل الہی نے پوری ایک کتاب اس حوالے سے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، سب کو پڑھنی چاہیے، عظیم الشان کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی آنگن میں پہلا پھول کھلتا ہے، حضرت علی خوش ہیں، نبی کریم تشریف لے کے جاتے ہیں، اپنے طرز عمل پہ بھی غور کرتے چلے جائیے۔ فون نہیں آ رہا، بچے کی اطلاع نہیں دی، یہ نہیں ہو رہا، یہاں پہ اطلاع بعد میں پہنچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر میں پہلے داخل ہو چکے ہیں، کیا نام رکھا؟ علی۔ علی کہتے ہیں بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حضرت علی جنگجو تھے، دلیر تھے، جرأت مندانہ نام حرب مطلب جنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسن، یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے۔ پھر دوسرا پھول کھلا، حضرت علی کے پاس آئے، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، ابھی بھی وہی نام ہے، ایک سال گزر گیا، نیا بچہ ہوا، دل میں وہی نام رکھنے کی تڑپ ہے، جنگجو ہے، بہادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسین، اس کا نام حسین ہوگا، اور بعد حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں یہ نام اللہ رب العزت نے نبی محترم کو عطا کیے جو انہوں نے اپنے نواسوں کے رکھے، اور ان نواسوں کی شان و منزلت کا اندازہ یہاں سے لگائیے۔ کوئی بچہ گلیوں میں کھیلتا ہے، کوئی بچہ بازاروں میں کھیلتا ہے، کوئی بچہ ماں باپ کے آنگن میں کھیلتا ہے، یہ اتنے عظیم الشان بچے ہیں، کھیلتے ہیں تو مسجد النبوی کے اندر کھیلتے ہیں، کھیلتے ہیں تو روضۃ من ریاض الجنہ میں کھیلتے ہیں، کھیلتے ہیں تو نبی محترم کے منبر کے اوپر کھیلتے ہیں، کھیلتے ہیں تو نبی کی چھاتی کے اوپر، نبی کے کندھے کے اوپر، نبی کے جسم کے اوپر۔ آپ بتلائیے، صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا جب نبی محترم نماز میں ہوتے تھے تو دنیا جہان سے غافل ہو جاتے تھے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے کس کی آواز آتی تھی؟ ہنڈیا کے ابلنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے تھے تو دنیا و ما فیہا سے بیگانے ہو جاتے تھے، اپنے رب کے حضور عاجزی انکساری کا جو نمونہ نبی محترم نے پیش کیا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی محترم اسی نماز کے اندر ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں، ایک روایت نہیں ہے، لیکن جس روایت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، پیچھے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، سجدہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم تو یہ الفاظ کہنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتے، لیکن صحابی نے کہے ہیں تو کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا معاذ اللہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ تو نہیں ہو گیا، کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی، کوئی آفت یا مشکل تو نہیں آ گئی۔ ان کے محبوب تھے، ان کا دل بے چین ہوا، اور کافر بھی
یہ بات سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم آج بھی سمجھتے ہیں، تب بھی سمجھتے تھے، اور مکہ کے کافروں نے یہ پلان بھی کیا تھا. کیا عصر کی نماز آنے والی ہے، یہ مسلمانوں کو اتنی محبوب ہے کہ یہ ان کو اپنی اولاد اور مال سے بڑھ کر عزیز ہے، جب یہ عصر کی نماز میں ان کے اوپر حملہ کر دینا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کفار اس وقت یہ پلاننگ کرتے تھے کہ ان کو نماز اپنے گھر اور اولادوں سے زیادہ قیمتی ہے، اس وقت حملہ کر دینا. یہ اس نماز کے اندر آقا دو جہاں سجدے کے عالم میں، صحابی نے سجدہ لمبا دیکھا، بالآخر سر اٹھا لیا سجدے سے. سر اٹھا کے کیا منظر دیکھتا ہے کہ حضرت حسن یا حسین میں سے آپ کا ایک بیٹا آپ کے کمر کے اوپر سواری کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں. اور یہاں سے محدثین نے ایک باب بھی باندھا. بہت سے باب اس طرح کی حدیث سے نکلتے ہیں، جن میں سے ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو بتلائے دیتا ہوں. کیا نماز کے اندر بعض لوگ موبائل بیل باجری ہونا، بیل نہیں بند کریں گے، پورے مسجد کی نماز کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ان کے ہاتھ جیب میں نہیں جائیں گے موبائل بند کرنے، جبکہ نماز کے اندر معمولی نوعیت کی حرکات کرنا جائز ہے. اس حدیث سے بھی اس بات کا پتہ لگتا ہے. صحابی نے سر اٹھایا کہ کہیں کسی قسم کی مشکل یا پریشانی کا شکار تو نہیں ہو گئے. یہاں محدثین نے پھر ابواب بندی کی ہے. چھپکلی، بچھو، زہریلے جانور اگر نماز کے اندر انسان کو نظر آئے، انسان مار سکتا بغیر نماز توڑے، کوئی حرج نہیں. آگے پیچھے صف بندی کے اندر تبدیلی کرنی ہو، اگلے بندے کا وضو ٹوٹ جائے، وہ چلا جائے، پیچھے والا نمازی آگے چل کے داخل ہو سکتا ہے. یہ معمولی قسم کی حرکات جائز ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر کبھی نماز کے اندر موبائل بج جائے تو فوری بند کر دیا کرے. اتنی حرکات کی اجازت ہے. نبی یہ محترم کے اوپر حضرت حسن یا حسین میں سے ایک نواسا سواری کر رہا ہے. اب نماز سجدہ طویل ہوتا چلا جا رہا. بالآخر نبی یہ محترم نے نماز ختم کی. اس صحابی نے تو منظر دیکھا تھا، باقیوں نے نہیں تھا دیکھا. پوچھا آقا کیا ماجرا ہوا؟ کوئی وحی آئی؟ کوئی مشکل ہوئی؟ کوئی پریشانی؟ کیا ہوا؟ نبی کریم نے کہا ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی. میرا ایک بیٹا حالت نماز کے اندر مجھے سواری بناتا ہے، اور میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کی یہ حاجت پوری نہیں ہو جاتی، جب تک یہ اپنی مرضی سے میری کمر سے نہیں اترے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا. یہ بیٹے سے پیار ہے. کس حالت کے اندر؟ نماز کی حالت کے اندر، جس حالت میں نبی کریم دنیا و ما فیہا سے بیگانے ہیں، لیکن نماز کے اندر خواہش کر رہے ہیں جب تک میرے اس بیٹے کی یہ حاجت پوری نہیں ہو جاتی میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. تو اور میں کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل پکڑا ہوا ہے، بچے کو پتہ ہے باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس وقت پاس بھی گیا تو چل دفع ہو جا، نکل جا. پتہ نہیں کیسی کیسی آوازیں لگیں گی. تو موبائل کے اندر مصروف ہو، تیرا بچہ تیرے پاس آئے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کا اسوہ کیا ہے؟ کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے ہے. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، سجدہ تو زمین پہ کرتا ہے لیکن اس کا سر اللہ رب العزت کے پاؤں پہ ہوتا ہے. بتائیے اس حالت میں بچے کی حاجت اور ڈیمانڈ پوری کرنے کی خواہش ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سے محبت بھی ہے اور تربیت کا انداز بھی ہے. ہم اپنے آپ کو ذرا کھنگالے. ہمارے پاس حقیقت بات ہی ہے، حقیقت بات ہے، کوئی ٹائم ہی نہیں بچوں کے لیے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. جب آپ کسی سفر سے آتے یا نکلتے یا جانا ہوتا، آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے. کس کے لیے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم بازاروں میں سے گزرتے گزرتے حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر پہنچتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اینا لکاؤ. یہ عربی زبان کی ایک ہوتی ہے فصحا عربی، ایک ہے عامی عربی. یہ عامی عربی کے اندر بچے کا نام، کدھر ہے لڑکا، کدھر ہے ننھا بچہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر جا کے بار بار کہہ رہے ہیں کدھر ہے ننھا بچہ، کدھر ہے ننھا بچہ. اور حضرت حسن کو ان کی والدہ نبی محترم کی آواز سن کے تیاری کروا رہی ہیں. مختلف حدیثوں کو جمع کیا جائے کچھ دیر ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں. حضرت حسن باہر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے ان کو گلے لگاتے ہیں. اور قربان جائیں خدا کی قسم صحابہ کے اوپر، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز و اطوار کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ ایک ایک لمحہ ایسے لگتا ہے جیسے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ ان جذبات کو بھی قلم بند فرما رہے ہیں اور ان انداز کو بھی قلم بند فرما رہے ہیں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں باہیں بھی پھیلی ہوئی تھی اور حضرت حسن کی دونوں باہیں بھی پھیلی ہوئی تھی. دونوں نے آپ ایک دوسرے سے معانقہ کیا. اسی پر بس نہیں، پھر نبی یہ محترم، یہ وہ بچے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کھیلے ہیں، لیکن نبی محترم نے ان کا سر چوما، ان کا ماتھا چوما. پھر ابو ہریرہ نے یہ بات بیان کی میری آنکھوں کے سامنے. نبی محترم نے ایسا پیار کبھی زندگی میں کسی بچے کو نہیں کیا ہوگا جس طرح حسن کو کیا. ان کے ہونٹوں کے اوپر اپنے ہونٹ کو رکھ لیا اور پیار کیا. ایک عرصہ گزر گیا، روایت یہاں تک ہونا یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ پہ بھی قربان جائیں. ایک دن حسن آ رہے ہیں، نبی کریم دنیا سے جا چکے ہیں. کہا حسن قمیص کو اٹھاؤ. کہا ابو ہریرہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں آپ کو وہاں چومنا چاہتا ہوں جہاں نبی محترم اپنے لبوں کو لگایا کرتے تھے. حضرت حسن نے قمیص کو اٹھایا. اللہ کی قسم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ نے حضرت حسن کی ناف والی جگہ کے اوپر اپنے ہونٹوں کو لگایا اور امت کو اس بات کی اطلاع دی یہ بچہ نبی کو اتنا محبوب تھا. نہ صرف ماتھا چوما، نہ صرف ہونٹ چومے، بلکہ ناف کے اوپر بھی اپنے لبوں کو لگایا. یہ ایسے نواسے تم ان کی کیا سیرت بیان کرو گے؟ تم ان کی کیا قدر و منزلت اور شان بیان کر سکتے ہو؟ تم نے خاندان کے اندر صرف ایک ہی کو خاندان بنا لیا، باقی پورے خاندان سے دشمنی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر ایک دفعہ بازار میں گھوم رہے ہیں، کیا دیکھا؟ حضرت حسین سامنے کھیل رہے. حضرت حسین، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت حسین کے بارے میں نبی محترم نے 3 عظیم الشان کلمات کہے. حضرت حسین کھیل رہے ہیں اور پھر قربان جائیں صحابہ کے اوپر ایک ایک منظر کو بیان کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بچے کی عادت ہوتی ہے جب کوئی بڑا اس کے پیچھے بھاگے وہ آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکار رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ حسین میرے پاس آ جا، اور ظاہر یہ کر رہے ہیں تو مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا، جیسے تو میرے سے زیادہ تیز دوڑ ہے. بچے کے اندر کانفیڈنس، اعتماد، یہ خوبصورت انداز نبی محترم ہی کا ہو سکتا ہے. بچہ آگے بھاگ رہا ہے، نبی کریم پیچھے اس انداز میں بھاگ رہے ہیں، ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ تیری دوڑ میرے سے بھی زیادہ تیز ہے، تو مجھ سے بھی تیز بھاگ رہا ہے، میں تجھے پکڑ نہیں پا رہا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تخیر کرتے ہیں بچے کو پکڑنے میں کہ بچہ یہ سمجھے کہ میں ان سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہوں. پھر بالآخر پکڑ لیتے ہیں. اس انداز کو بھی بیان کیا. حضرت حسین کے سر کے اوپر اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ عظیم الشان الفاظ، حسین منی وانا من الحسین. اور بعض روایت میں حسین منی وانا من الحسین، اور اس کے ساتھ بھی الفاظ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں حسین کے جگر کا ٹکڑا ہوں. اور کیا کہتے ہیں؟ سبتم من الاثبات
بعض لوگوں کی اولاد ہوگی، ان کا خاندان ہوگا، ان کا کنبہ ہوگا، لیکن حسین اکیلا ہی پورے کنبے کے برابر ہے۔ اور تیسرا جملہ جو کہا وہ بہت اہم ہے، میں اللہ حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ انداز بچوں کی تربیت کا، بچوں کی کفالت کا، ہم اپنے بچوں کے لیے دفع ہو جا، دور ہو جا، کوئی بات ذرا بری لگے بددعا دے دی، منہ سے ایسے الفاظ نکال لیے، یہاں پہ قدم قدم پہ بچوں کو دعائیں مل رہی ہیں۔ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اسی پہ بات بس نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ اللہ میری تیرے سامنے یہ بھی التجا ہے، جو بھی حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت کر۔ بتائیے، ہم تو اس بات کے داعی ہیں کہ ہر صحابی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور حسین کی محبت اگر کسی کو مل جائے، کسی کو نصیب نہیں ہے تو بد نصیب ہے، اور مل جائے عقیدہ صحیح ہو تو اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ حسین کی محبت کے بغیر تیرا اور میرا ایمان ناقص ہے۔ ہمارے اوپر الزام کہ ہم اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ، یہ جھوٹے گندے فلسفے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے تھے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت حسن و حسین آئے ہیں گھر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو کہا یہ حسین کو ذرا پکڑ، کشتی کروا رہے ہیں، جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کشتی کروا رہے ہیں۔ روایت حسن درجے کی ہے، بعض محدثین نے صحیح کہا اور بعض نے ایک راوی کے اوپر اعتراض بھی کیا، لیکن کم از کم حسن درجے کی روایت ہے۔ حسن کو کہا پکڑ اس کو، حسین کو۔ حضرت فاطمہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں کہ نانا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور حسن کو بار بار کہہ رہے ہیں ذرا پکڑ حسین کو، ادھر سے پکڑ، اور یار ادھر سے پکڑ۔ اللہ معاف کرے مفہوماً بیان کر رہا ہوں، عربی زبان میں یہی الفاظ ہیں، پکڑو ذرا اس کو، ذرا اس کو گراؤ، ذرا اس کو اٹھاؤ، یعنی پورا کشتی کا داؤ پیش سکھا رہے ہیں۔ حسین کچھ مضبوط ہیں اور وہ حسن کے نرگے میں نہیں آ رہے، تو نبی کریم حسن کو سمجھا رہے اس کو ذرا یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو۔ ماں تھی نا فاطمہ، اور ماں تو عدل کرنے والی ہوتی ہے، آ کے کہتی ہیں بابا جان کیا بات ہے، آپ صرف حسن کو ہی کہتے ہیں، حسین کو نہیں کہتے۔ کہا تجھے کیا پتا، میں اگر حسن کو کہہ رہا ہوں تو حسین کو تو جبریل امین کہہ رہے ہیں، حسین کی طرفداری تو جبریل امین کر رہے ہیں۔ جب میں حسن کو انسٹرکشن دیتا ہوں تو جواب میں حسین کو انسٹرکشن جبریل امین دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی دو بچے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے اوپر بندہ قربان جائے۔ کہا عشاء کی نماز میں مسجد میں آئے، میں نے نبی محترم کو کہا بھی اگر آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے تو میں فاطمہ کے گھر ان دونوں کو چھوڑ آتا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم نے کہا جا چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان دونوں بچوں کی قدر و منزلت کا امت کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، خبر دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم دونوں بچے چھوٹے تھے، رات تاریک تھی، رات اندھیری تھی، میں ان دونوں کو لے کے باہر نکلا، آسمان سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس وقت تک ہمارے ساتھ رہی جب تک حسن و حسین امی فاطمہ کے گھر میں داخل نہیں ہو گئے۔ جو ہی داخل ہوئے وہ روشنی کا گولا غائب ہو گیا۔ ان بچوں سے اللہ رب العزت کی محبت، نبی محترم کی محبت، اللہ کا انداز دیکھیے کہ چھوٹی عمر ہے، روشنی کا گولا بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اسی لیے ایک مرتبہ حضرت حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا باہر، تو علی ساتھ ہیں، علی کو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے تجھ سے۔ حضرت علی کو چھیڑ رہے ہیں، تیری مشابہت پہ نہیں، تیری شکل پہ نہیں گیا، یہ اپنے نانا کی شکل پہ ہے۔ اور حسن کو کندھے پہ اٹھا لیا، کندھے پہ حضرت ابو بکر نے اٹھا لیا۔ حضرت علی کچھ عاجزی اور انکساری میں کہتے ہیں امیر المومنین آپ یہ کیا کرتے ہیں، میرے بیٹے کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ کہا ہاں
क्योंकि इसको कंधे पे उठाना आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही हदीस में आता है, नबी करीम झुके हुए हैं जैसे आप अंदाज आम अंदाज में हमारे बर्रे सगीर पाक हिंद में भी यह अंदाज पाया जाता है। एक चारों दो कदम तो जमीन पे होते ही हैं, चारों यानी दोनों हाथ और दोनों कदम जमीन पे रख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को अपने ऊपर सवार किया करते थे। और हज़रत अबू बकर को राह चलते किसी ने कहा, और बाद रवायात के अंदर यह बात भी मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यह वाकया हुआ। एक मरतबा नबी करीम ने भी हसन और हुसैन को उठाया हुआ तो राह चलते किसी बंदे ने कहा कितनी उम्दा सवारी है, तो नबी मोहतरम ने कहा सवारी तो उम्दा ही है, ये तो देखो सवार कितने उम्दा हैं। यही बात हजरत अबू बकर से भी साबित है। हसन को उठाया हुआ एक साहबी ने कहा इससे उम्दा सवारी तो हसन को नहीं मिल सकती। अबू बकर ने कहा इससे उम्दा सवार भी अबू बकर को नहीं मिल सकता। ये आका की अपनी औलाद के साथ मोहब्बत, ये आका की हसन और हुसैन के साथ मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनसे प्यार के अंदाज में एक जो बहुत खूबसूरत अंदाज है ना, वो बहुत अहम है। हम भी बच्चों को प्यार करते हैं और नबी करीम एक दिन इनको प्यार कर रहे थे। अकरा बिन हाबिस पास ही बैठे थे, कहने लगे मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने तो आज तक उनको इस तरह नहीं चूमा जिस तरह आप चूम रहे हैं। नबी करीम की ये जो मशहूर हदीस है इस मौके की है, जो बंदों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर नहीं रहम करता, लेकिन जो एक खास अंदाज है ना मोहब्बत का, वो पता है क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हसन हुसैन गुलिस्तान नबूवत के 2 फूल हैं, गुलिस्तान नबूवत के 2 फूल हैं। और इसी पर बस नहीं किया, अल्लाह की कसम सही हदीस में यह बात मिलती है, कोई वालिद और वालिदा अपने बच्चे को ऐसा प्यार नहीं कर सकती जिस तरह नबी ये मोहतरम ने अपने इन 2 नवासों को किया। किस तरह? चूमना मोहब्बत का अंदाज है, गले लगाना मोहब्बत का अंदाज है, लेकिन अल्लाह की कसम एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को अपने सामने बिठा के प्यार भी कर रहे हैं, चूम भी रहे हैं और बोसा भी ले रहे हैं, और साथ साथ क्या कर रहे हैं? साहबा ने बयान किया सूंघ रहे हैं, सूंघ रहे हैं। सूंघना प्यार की वो किस्म है कि अपने बच्चे की खुशबू महसूस करना, यह मोहब्बत का ऐसा जज्बा है जो आलम अरब ने इससे पहले नहीं था देखा। साहबा ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कहा ये गुलिस्तान नबूवत के 2 फूल हैं और आज फरिश्ता नादिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे इतला दे के गया है हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। लेकिन यहां पे रुकिए, यहां पे गौर कीजिए, यहां पर आपने और मैंने हकीकत के साथ यह तज्जिया करना है। हमारे मुआशरे में एक गिरोह हुब्बे अहले बैत का नारा तो बयान करता है, लेकिन उसको हुब्बे अहले बैत सिर्फ हजरत हुसैन में नजर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिन अल आस को कह रहे हैं तू मिस्र फतह करेगा, उनका इकराम करना, उनके साथ मेरी ससुराली रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी और कुर्बत का क्या माना सिर्फ हुसैन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत अबू बकर हैं। और अफसोस की बात है, अफसोस की बात, दुख भी होता है हमारे मुआशरे से इल्म इस तरह उठ गया है। बाद साथियों ने सोशल मीडिया के ऊपर सवाल किया अच्छा हमें इल्म ही नहीं था, नाऊज़ बिल्लाह, यानी हजरत अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, मुसलमानों को इल्म ही नहीं है। अगर ये इल्म ही नहीं है तो इकराम तकरीम खानदानी कुर्बत कैसे पता लगेगी? याद करो, अपने बच्चों को बतलाओ। रवाफिज का प्रोपेगेंडा इदारों के अंदर, स्कूलों के अंदर इस कदर ज्यादा है, बच्चे मशकूक हो जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि हजरत अबू बकर नबी मोहतरम के ससुर हैं, हजरत उमर नबी मोहतरम के ससुर हैं। इसी पर बस नहीं है, हजरत उमर के एक ससुर और भी हैं। तुमने क्या कराबतदारी का ख्याल करना है? तुम्हें क्या खानदान की शर्म? नबी मोहतरम ने
حضرت علی سے رشتہ مانگا، ام کلثوم کا تمہاری 11 مستند کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، تمہاری ہماری تو خیر بخاری شریف میں موجود ہے، ہمیں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ ام کلثوم کا رشتہ مانگا، علی کو کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ تاکہ جو اعزازاً نبی محترم نے آپ کو اہل بیت میں شامل کیا میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی، ایک وہ نبی کریم کے سسر ہیں، دوسرے حضرت علی کے داماد بھی ہیں، تیسرے عثمان پتہ ہی نہیں نبی کریم کے داماد ہیں۔ اچھا رشتہ داری صرف حسین سے ہے، رشتہ داری صرف اولاد علی سے ہے، یہ باقی جو سسر ہیں یہ نبی کے رشتہ دار نہیں، یہ نبی کے اہل بیت نہیں، امی عائشہ اہل بیت نہیں، امی حفصہ اہل بیت نہیں، ام حبیبہ اہل بیت نہیں۔ اور دشمنی کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ پہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ یہ اعزاز بخشا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ایمان پا گیا۔ نبی کے سسر ہیں، معاویہ نبی کے برادر ان لا ہیں، تمہیں باقی کوئی خاندان کا بندہ نظر نہیں آتا، تم سمجھتے ہو خاندان ایک ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں خاندان سے محبت ہے اور توہین کرتے ہو ابو بکر و عمر و عثمان کی، تم جھوٹے ہو اپنے دعوے میں۔ جب تک تم نبی محترم کے سارے خاندان کی اور سارے خاندان کو چھوڑا جائے، جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و تکریم نہیں کرو گے، ہم تمہیں تمہارے ہر دعوے میں جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، اسی طرح اگر بہت سی روایات کو جمع کیا جائے، حضرت ام سلمہ کی روایت اور دیگر راویان کی روایت کو جمع کیا جائے تو یہ بات حسن درجے پہ پہنچتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی ہی میں جبریل امین نے بھی اور بعض اوقات وحی کے ذریعے اور بعض مقامات پہ ایک فرشتے کے ذریعے یہ اطلاع دی تھی کہ اس امت کے اندر آپ کے نواسے حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کے غمزدہ بھی ہوئے تھے اور آپ نے اس جگہ کی مٹی دیکھنے کی بھی خواہش کی تھی۔ یہ روایات کے اندر الفاظ ملتے۔ بات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین جب تک انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا، اور امید ہے انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے باب کو ختم کر کے ہم سیرت حسن حسین اور سیرت سیدنا معاویہ کے اوپر بات کریں گے تفصیلاً۔ جب یہ لمحہ آئے گا اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لیکن مختصر بات یہ ہے، سیدنا حسین جب تک مدینہ میں رہے، جب تک اپنوں میں رہے، جب تک صحابہ کے پاس رہے، ان کو کانٹا بھی نہیں چبھ سکا۔ جب کوفی بے وفاؤں کے درمیان میں گئے ان کو شہید کر دیا گیا، اور اہل سنت کا اجماعی موقف یہ ہے
حضرت حسین کی شہادت کے اندر جو بندہ بھی ملوث ہے، جو بندہ بھی حضرت حسین کا قاتل ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ جو بندہ بھی حسین کے قتل پہ راضی ہے، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت حسین کے شہادت اور قتل کے اوپر کوئی بندہ مومن راضی نہیں ہو سکتا، لیکن اس آڑ کے اندر یہ کہا جائے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو ہم یہی بات کہیں گے، ہم اس کو قاتل مانتے ہیں جس کو حسین نے قاتل کہا، جس کو حسین کی اولاد نے قاتل کہا۔ اور حضرت حسین صحیح روایات کے اندر آپ کی کتابوں میں موجود ہے، کہہ رہے ہیں مجھے گمان ہے صحابہ نے مجھے روکا تھا کہ مدینہ سے باہر نہ نکلنا، لیکن میں کوفیوں کو دیکھنے کے لیے چل آیا، اپنے باپ کے پایا سلطنت کوفہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اور ان کے خطوط نے، ان کے اسرار نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں پہ آ جاؤں۔ اب مجھے خطرہ ہے کہ یہ کوفی مجھے شہید کر دیں گے، اور یہی حضرت حسین کا آخری بیان ہے۔ آپ بتلائیے جو آخری بیان ہوتا ہے انسان کا وہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے سیرت سیدنا حسین کے اندر جب ہم باپ کو بیان کریں گے اس بات کا جائزہ لیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں پاکستان کے ادارے، پاکستان کے مقتدر حلقے، پاکستان کے حکمران اس بات کے اوپر غور کریں۔ آئیے ہم ملک کے اندر سے فرقہ واریت کے خاتمے کا ایک لاحہ عمل پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اہل سنت کا نمائندہ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات اہل سنت کی طرف سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ ضابطہ بنائیں۔ کیا ضابطہ لکھیں؟ یہ جو جھوٹے، یہ جو کذاب اور دجال بکواس کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے مخالف ہیں، ان کو علی سے نفرت ہے، ان کو حسن و حسین سے نفرت ہے، ان کو اہل بیت سے عداوت ہے، لکھیے ہماری طرف سے ابتدا ان ہستیوں سے کیجیے، لکھیے پہلے ان کے نام لکھیے، علی، حسن و حسین، ان پورے ناموں کی بات کرتے ہو، حسن و حسین کا ہا یا علی کا عین بھی ہو، ان کی گستاخی کرنے والے کی زبان کاٹ دی جائے۔ جائیے اہل سنت کی طرف سے یہ موقف ہے ہمارا۔ کون سی فرقہ واریت، کون سے جھوٹے تمہارے دعوے؟ ہم علل اعلان کہہ رہے ہیں، منبر کے اوپر ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، لکھیے، ضابطہ ہلاک بنائیے، حسن و حسین و علی و اہل بیت کی جو بندہ توہین کرے سر عام چوک اور چوراہے کے اندر اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ لیکن بات یہاں تک نہیں ہے، حقیقت میں تم یہ جو بہروپ اپنایا ہوا نا محبت اہل بیت کا، یہ صرف ایک ڈرامہ اور ناٹک ہے۔ تم یہ محبت اہل بیت کر کر کے الزام کس کے اوپر لگانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر پہ۔ اور لوگوں یہ مسئلہ اللہ کی قسم یزید کا نہیں ہے، یہ مسئلہ امیر معاویہ کا نہیں ہے۔ آپ بتلائیے یزید و امیر معاویہ اگر ابو بکر و عمر بھی بن جاتے، ان کے تانوں سے محفوظ رہتے؟ ان کے تانوں سے تو ابو بکر و عمر محفوظ نہیں، ان کے تانوں سے تو عائشہ و حفصہ محفوظ نہیں۔ آپ کن لوگوں کی باتوں میں آتے؟ آئیے ملک کے اندر سے فرقہ واریت ختم کرنی ہے تو لکھیے، ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک جتنے صحابہ ہیں، علی سے لے کے حسن و حسین تک جتنے اہل بیت ہیں، ان کی جو بھی توہین کرے گا اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ آئیے ہم تو تیار ہیں، مقتدر حلقے اس بات کے اوپر غور کریں، ہم تیار ہیں۔ کون اس شک سے بھاگے گا؟ کون اس شک کے اوپر دستخط نہیں کرے گا؟ جو اس بات کو نہیں مانتا وہی ملک میں فرقہ واریت کا مدعی ہے، فرقہ واریت بھڑکا رہا۔ کتنی عام فہم بات ہے، کتنی آسان بات ہے۔ آئیے ہم تو تیار ہیں، آپ ان کو منا کے لائیے جو مانتے نہیں، اور الزام اہل سنت کے اوپر لگتا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں۔ فرقہ وارانہ نفرت، فرقہ وارانہ بات وہ کرے گا جو کسی صحابہ کی عصمت دری کرے گا، کسی صحابی پہ تان کرے گا، کسی صحابی پہ تبرہ کرے گا۔ اللہ کی قسم فرقہ واریت ملک سے آج ہی ختم ہو سکتی ہے، آج ہی لکھ دیجئے، ان کو بھی لے آئیے، ان کو بھی ٹیبل پہ بٹھائیے، ان کو کہو مقدسات اہل بیت، مقدسات اہل سنت، آپ ان کی توہین چھوڑ دیجئے۔ اہل سنت تو پہلے ہی تیار ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے آپ لوگوں کو یہ مغالطہ ڈالا ہوا ہے یہ علی کے دشمن ہیں، یہ حسن و حسین کے دشمن ہیں۔ بتائیے، ہم کہہ رہے ہیں
کہ علی و حسن و حسین کو برا بلا کہنے والا ہم کہہ رہے ہیں اس کی زبان کو کاٹ ڈالو. بتائیے ہم کیسے دشمن ہیں؟ یہ جھوٹی، یہ پراپوگنڈا ہے، یہ دجل اور کذب بیانی ہے. خاندان کی محبت، خاندان کی محبت. ابو بکر و عمر عثمان خاندان سے باہر ہیں، امیر معاویہ خاندان سے باہر ہیں. اگر تم صرف خاندان کی بھی بات کرو تو یہ بھی خاندان کا حصہ ہیں. عائشہ و حفصہ ام حبیبہ خاندان کا حصہ نہیں ہے. لیکن ہم تمہیں فرقہ وریت ختم کرنے کا ایک دستور دیتے ہیں حکمرانوں کو بھی. لوگ سمجھتے ہیں یہ جی اہل حدیث دیوبند بڑے فرقہ وریت پھیلاتے ہیں. فرقہ وریت وہ پھیلاتا ہے، سنیے، جو اس معاہدے کے اوپر دستخط نہیں کرے گا. فرقہ وریت وہ پھیلانے کا قصور اس کے ذمے ہے. آپ یہ آرڈیننس لکھوائیے، اللہ کی قسم اہل سنت کا نمائندہ ہونے کے ناطے تمام جید اہل سنت علماء کے دستخط کرانے کا ذمہ دار میں ہوں. آپ روافض میں سے علماء کو اس بات کے اوپر منا لیجئے، پھر فرقہ وریت ختم ہے. پھر اگر ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی، اٹھائیے سوشل میڈیا، 10 کے قریب پرچے اسی 10 محرم 9-10 محرم کے اندر ہو چکے ہیں. اتنی انہوں نے غلیظ بکواس صحابہ کے سامنے کی ہے. آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. یزید کا چکر ہے، حضرت امیر معاویہ کا چکر ہے. تان و تشنی ابو بکر و عمر پہ کہانیاں تم ان کی بناتے ہو. یہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں اور یہ فرقہ وریت ختم ہی نہیں کرنا چاہتے. اللہ کی قسم فرقہ وریت اسی طرح ختم ہوگی. ایک دوسرے کی مقدسات کی کبھی بھی توہین نہ کی جائے. ہم تیار ہیں، اگر وہ تیار ہوتے ہیں تو ملک سے فرقہ وریت ختم ہو جائے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.